اور آج کا جو پہلا درس ہے رمضان المبارک کے متعلق آتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اور اسی طرح روزے کی حالت میں بھی ہم نے ان 20 گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ لیں اور روزے کی حالت میں ہوں اور ہم گناہوں سے پرہیز نہ کریں، گناہوں سے نہ بچیں، تو پھر ہمارا روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ بہت ہی فضیلت والی عبادت ہے، انشاءاللہ اس پر آگے چل کر گفتگو ہوگی کہ روزے کی حالت میں ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے پورے وجود کو گناہوں سے بچانا ہے، اور جو روزے کی حالت میں ہم نے ان گناہوں سے بچنا ہے جو کہ 20 گناہ میں، اور ان 20 گناہوں سے ہم نے بچنا ہے۔ اگر ہم نے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا لیں گے تو انشاءاللہ روزے والی عبادت اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگی، اور اس روزے کا ہمیں پورا اجر اور ثواب بھی ہمیں دیا جائے گا۔ ان 20 گناہوں میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، روزے کی حالت میں جن گناہوں سے ہم نے بچنا ہے، ان چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے کہ رمضان کا مہینہ ہو، چاہے ہم روزے کی حالت میں ہو، ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون کہ تم روزے کی حالت میں روزے کا اجر، روزے کا ثواب اس وقت حاصل کرو گے جب تم لعلکم تتقون، تم تقوی اختیار کر لو گے۔ اگر ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے تو ہم روزے کے اجر تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر و ثواب رمضان کے مہینے میں عطا کرنا ہے، ہم نے اس کو حاصل نہیں کر سکنا۔ اس لیے ہمیں یعنی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا ہوگا۔ اس چیز کا نام ہے تقوی اختیار کرنا۔ اگر ہم تقوی اختیار کریں گے اور اسی طرح ہر گناہ سے بچیں گے، تمام دنیا کے گناہوں سے بچنا ہے، چاہے وہ معمولی گناہ ہو، چاہے وہ بڑا گناہ ہو، چاہے وہ گناہ جب ہم کریں، چاہے ہمیں کوئی لوگ دیکھ رہے ہوں، چاہے نہ دیکھ رہے ہوں۔ اس چیز کا تصور کرنا ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اگر انسان دیکھنے والا نہیں ہے تو ایک ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا اپنے بندے کو کہ میرا بندہ ہے، رمضان کا مہینہ بھی آ چکا ہے، روزے کی حالت میں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہوں سے نہیں بچتا، تو پھر ایسے بندے کا روزے رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، گناہوں سے نہیں بچتا، تو پھر اس کی زندگی میں رمضان کے آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہر انسان کو اس چیز سے خاص خیال کرنا ہوگا کہ ہم نے روزے کی حالت میں رمضان المبارک کے مہینے میں ہم تمام گناہوں سے بچنا ہے۔ آپ تھوڑا یہ نہیں کہ اس چیز کا ایک تجربہ کر لیں، رمضان کا مہینہ جب شروع ہو اس سے لے کر آپ یعنی کہ توبہ کر لیں کہ ہر گناہ سے، ہر اللہ اور اللہ کے محبوب کی نافرمانی سے بچیں گے، اور عید دن تک آپ گناہوں سے بچتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی اتنی رحمت ہے، اگر آپ ایک مہینہ یعنی کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کی وجہ سے انشاءاللہ اگلے 11 مہینے بھی گناہوں سے محفوظ رکھیں گے۔ جو انسان روزے کی حالت میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا تو پھر سمجھ لو کہ وہ اگلے 11 مہینے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا۔ تو روزہ ہمیں اس چیز کی تلقین کرتا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جب ہم روزے کی حالت میں ہوں، ہم نے اپنے آپ کے وجود کو، مکمل وجود کو گناہوں سے بچانا ہے، اللہ کی مانی سے بچانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچانا ہے۔ جب ہم گناہوں سے بچائیں گے، تقوی اختیار کر لیں گے، ہم متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے، اللہ اور اللہ کے محبوب کے حکم کے مطابق زندگی گزارن والے بن جائیں گے، تو انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے، تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے، گناہوں سے بچنے کی وجہ سے، سچے دل سے توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب عطا فرمائیں گے جس کا انسان
تصور نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں جن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے وجود کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں گے تو انشاءاللہ ہم رمضان کا بھی حق ادا کریں گے اور روزے جیسی عبادت کا بھی ہم حق ادا کریں گے۔